السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کو میں نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم کہ پھر سے وہ مبارک برکت والا مہینہ جس کو رمضان المبارک کے نام سے ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے میں جلوہ گر ہے، اور ممکن ہے کہ اگر آج چاند نظر آیا تو آج ہی وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لے آئے گا، کیونکہ آج چاند کی 29 تاریخ ہے، اور اکثر رمضان المبارک ہی نہیں بلکہ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے، اور اگر آج نظر نہیں آیا تو کل ضرور ہم اور آپ بعد نماز مغرب سے رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے پاس آتا کیوں ہے؟ اس چیز کو سمجھ لیں تو آپ یقین جانیں کہ بہت سارے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو بدلنا تو چاہتا ہے، لیکن دنیاوی ضرورتوں میں اپنے آپ کو وہ اتنا الجھا چکا ہے کہ چاہ کر بھی وہ اپنے معاملات کو درست نہیں کر پاتا ہے۔
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے کام ہیں، جتنے کاروبار ہیں، کسی بھی کام کو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نوکری کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ لالچ ہے کہ نوکری کر رہے ہیں، یہاں سے ہم کو تنخواہ ملے گی جس سے ہمارے اخراجات پورے ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو ایک آدمی بغیر کسی وجہ کے کر رہا ہو۔ اگر کسی کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت بھی انسان جا کر کے دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لالچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے منسلک ہوتی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہاں بیٹھیں گے تو میری ضرورت پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم جیسے گنہگار بندوں کو دیا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ کو نہ جاننے کی وجہ سے اس مبارک مہینے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ ان کے معاملات رمضان المبارک کے مہینے میں بھی درست نہیں ہو پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اگر اس چیز کو ہم جان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے وقار کے حساب سے ہم اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو کھول کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ جو وقت مقرر کر دیا گیا اس وقت سے لے کر کے آخری وقت تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس اور جسمانی تعلقات بنانے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہی روزہ ہے۔ لیکن ہے کیوں یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اپنے بندوں کو یہ مبارک مہینہ اور 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ پورا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں آتا ہے۔ اس کی اہمیت کو جس دن ہم اور آپ سمجھ لیں گے، بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے، من قبلکم، جو تم سے قبل تھے، جو تم سے پہلے لوگ آ کے چلے گئے، ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تم جنت کے راستے کا مسافر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ مہینہ میں نے تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب آپ بتلائیں کہ اگر پیاس لگی ہو، پانی انسان کیوں پیتا ہے؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ پانی پینے سے اگر پیاس نہ بجھے تو اس سے کچھ فائدہ ملا؟ کھانا کھانے سے اگر بھوک نہ مٹے تو اس کھانے سے کچھ فائدہ ملا؟ کپڑے کو پہننے سے اگر سطر نہ ڈھک پائے تو کیا اس کپڑے کا کچھ فائدہ ملا؟
گھر بنانے کے بعد اگر اس میں ہم رہ نہیں پائے تو بتلائیے اس گھر کا کچھ فائدہ ہے؟ پنکھا چلانے کے بعد اگر اس کی ہوا ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اس پنکھے کا کچھ فائدہ ہے؟ اے سی لگوائی اور اگر وہ کولنگ نہ کرے تو بتائیے اے سی کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور جس کام کے لیے ہیں، اگر وہ اپنا کام کر رہی ہے تب تو وہ چیز اچھی ہے، ہمارے کام کی ہے، کیونکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اے مالک، تو نے رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ دیا ہے، کیا بھوکے پیاسے رہنے کے لیے دیا ہے؟ نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کھول کر کے بتایا لعلکم تتقون، میں نے اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب نمازی ہو جاؤ، روزے نہیں رکھ پاتے تھے اب روزے رکھنا شروع کر دو، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے اب حق ادا کرنا شروع کر دو، اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ اتنے وقت سے لے کر کے اتنے وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک انسان سو کر کے صبح میں 10 بجے اٹھتا تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا، شریعت نے قید لگا دی، خبردار سحری کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا ہے۔ تہجد کا وقت ہے، ایک انسان اٹھ رہا ہے، وہ بھی جو 10 بجے سو کر کے اٹھنے کا عادی تھا، وہ انسان بھی آج 4 بجے رات کو اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ برش کرتا ہے، سحری کرتا ہے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیند باقی ہے تو جا کر کے انسان تھوڑی دیر اور سوتا ہے، اس کے بعد پھر سے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور ایک دن کے معاملات یہ نہیں ہے بلکہ مہینوں کے ہیں۔ ایک انسان ایک دن تک یہ کام نہیں کرتا ہے بلکہ مہینوں کرتا ہے، اور یہ مہینوں تک کرنے کے لیے ایک انسان کو کیوں قید میں رکھا گیا؟ تاکہ ایک انسان مسلسل کسی کام کو مہینے بھر تک انجام دے۔ تو کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو کچھ دنوں تک تو ہمیں اور آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہے۔ ہم پانی بھی پی رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، ایسا ہوتا ہے اچانک سے کبھی کبھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ آیا ہی تھا ہماری اور آپ کی عادتوں کو بدلنے کے لیے، لیکن مہینے بھر روزہ رکھنے کے بعد، مہینے بھر نماز کو 5 وقتہ اس کے وقت پر باجماعت ادا کر لینے کے بعد، مہینے بھر ایک انسان فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتا تھا، سحری کرتا تھا، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا تھا، اور شام کو پھر دسترخوان پر بیٹھ کر کے رب کا شکر ادا کرتا تھا، اس کے بعد روزہ افطار کرتا تھا۔ مہینے بھر یہ شیڈیول چلتا رہا، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، پھر سے اگر ہم اسی روش پر قائم ہو گئے جو رمضان المبارک سے پہلے چل رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم بھوکے رہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ مبارک اس لیے میں نے تم کو دیا ہے، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور پرہیزگاری ہے کیا؟ اللہ فرماتا ھدی للمتقین، اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی نہیں ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے، اس کو صحیح راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف لا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا ہے، تاکہ اس کی برکتوں سے ہم اور آپ محروم نہ رہ جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ینگ ہے، بالکل توانا تندرست ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کرنے کے بعد سارے لوگوں کو بتاتے ہیں، اے لوگوں، یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جتنی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھتا ہو، چاہے وہ حج کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، صدقہ کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ دیتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، یہ سارے کام اس کے لیے ہے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ میرے آقا فرماتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس کی جزا میں خود اپنے بندوں کو دوں گا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا تحفہ اور کیا مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں دروازے بہت سارے ہیں، لیکن ایک دروازے کا نام ریان ہے، باب الریان۔ فرمایا کہ اس دروازے سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جتنے روزے دار ہیں سب اس دروازے سے داخل ہوں گے اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا کھولو، نہیں، کہا اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہونے والے تھے۔ لیکن اتنا مبارک مہینہ ہونے کے باوجود بتائیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں ہر کام کے پیچھے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی ملتی ہے کہ اگر رمضان کے علاوہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفل نماز تو بہت سارے لوگ کم پڑھتے ہیں۔ جیسے عشاء کی نماز ہے 17 رکعت، 4 رکعت غیر موقدہ ہے۔ غیر موقدہ کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اگر اس نماز کو نہیں پڑھی تو وہ غیر موقدہ ہو گئی۔ اب اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے اس کے باوجود پہلے والی 4 نہیں پڑھتے، کہتے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور نفل وتر سے پہلے اور وتر کے بعد میں جو نفل ہے اس کو تو لوگ غائب ہی کر دیتے ہیں۔ 9 رکعت نماز پڑھتے ہیں عشاء میں۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول فرماتے یہ نفل نماز جس کو ہم اور آپ ہلکا سمجھ کر کے غیر رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے اس نفل نماز کا ثواب اللہ فرض کے برابر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل ادا کرو گے تو فرض کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے اگر کوئی انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ فرض ادا کرے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں تشریف لا رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ زکوٰۃ و صدقات میں لوگ اس طریقے سے الجھ جاتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ عبادت کرنے کے لیے، وہ جہنم سے آزادی کے لیے، اس میں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق دے اگر فری رہتے ہیں تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک دن کا اعتکاف اس نیت سے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو جہنم سے ایک انسان کو اللہ اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ لیکن کیا ہے، لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ اعتکاف میں کوئی بیٹھ جائے مسجد میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو رمضان المبارک میں کاروبار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زبان ارے یہ کمانے والا مہینہ آیا، یقیناً یہ کمانے کا مہینہ ہے، لیکن مال نہیں، یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہمارے سامنے میں آ رہا ہے۔ لوگ روزہ نہیں رکھتے کیونکہ رات بھر جاگ کر کے ان کو دکان چلانی، اور ہمارے نوجوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، گھنٹہ گھر اور دیگر جگہوں پر جا کر کے دیکھیے وہ رات بھر چائے نوشی میں اپنی رات کو برباد کر رہے ہوتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، رات بھر جاگ کر کے سحری کا انتظار کرتے ہیں اور دن بھر سو کر کے وہ افطاری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کوئی روزہ ہے؟
میرے عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ فرض کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، فرض کے برابر. اور فرض کا ثواب کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے. اگرچہ میں نے یہ باتیں بہت بار عرض کی ہیں، لیکن ذرا آپ کے ذہن میں پھر سے وہ چیز تازی ہو جائے. حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب لکھی مکاشفۃ القلوب، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا، 2 رکعت نماز ادا کی. اور پتہ ہے 2 رکعت نماز حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 2000 سال میں مکمل ہوئی. کتنے سال میں؟ 2000 سال میں. 2000 سال میں جب سلام سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تم نے پیدا ہونے کا حق ادا کر دیا، تجھ کو میں نے پیدا کیا، اس کا حق ادا کر دیا. مالک کیسے؟ کہا 2000 سال تک 2 رکعت نماز پڑھتے رہے. حضرت جبرائیل کو خوشی حاصل ہوئی، مالک مجھ کو کتنی نیکیاں ملی؟ بہت ملی. یہ دیکھیں بچے ہنس رہے بیٹھ کر کے. یہ سب کام نہ کیا کرو بابو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ اتنا خوش ہوا، کہا جبرائیل بہت نیکیاں ملی. تو حضرت جبرائیل کا یہ گمان تھا کہ شاید اتنا ثواب اور کسی کو 2 رکعت کے بدلے میں نہیں ملے گا. تو کہا میرے مالک کسی کو اب اتنا ثواب تو ملے گا نہیں. فرمایا ملے گا. کہا کس کو ملے گا؟ کہا وہ میرے محبوب کی امت ہوگی جو 2 رکعت نماز فجر کی ادا کرے گی، تو جتنا ثواب تم کو 2000 سال میں ملا ہے اتنا میں ان کو 2 رکعت میں دے دوں گا. 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور رزق بانٹنے والے فرشتے فجر کے بعد آتے ہیں، صبح میں آتے ہیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس وقت دروازہ بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ رزق کے اندر کشادگی نہیں، مصیبتیں ہمارے دروازے کا طواف کر رہی ہیں، وہ چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیز، جس وقت رزق بانٹنے والے فرشتے آتے اس وقت آپ سو رہے ہوتے. 2 رکعت نماز 2000 سال میں مکمل ہوئی، یہاں 2-3 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اتنا ثواب ملا اور اتنا مل رہا ہے؟ تو فقہا نے بڑی اچھی بات بزرگوں نے لکھی ہے، تصوف کے بزرگوں نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو 2 رکعت نماز پڑھی گئی وہ اللہ کے حکم سے نہیں پڑھی گئی تھی. وہ جبرائیل کے اوپر فرض نہیں تھی کہ میں نے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے، پیدا کیا ہے تم کو، تم اب سجدے میں گر جاؤ. نہیں، بلکہ انہوں نے شکرانے کی نماز ادا کی تھی کہ میرے رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. شکرانے کی نماز تھی تو اتنا ثواب ملا. یہاں 2 رکعت میں اتنا اس لیے مل رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ فجر کی نماز ادا کیا کرو. تو میرے عزیز 2 رکعت میں اتنا ثواب ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نفلی نماز کے برابر فرض کا ثواب ہو جاتا ہے. یعنی کہ 2 رکعت نفل بھی نماز پڑھو گے تو جتنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2000 سال تک نماز پڑھنے میں ثواب ملا تھا اتنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں مل جائے گا. کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. لیکن کب؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ. مکمل نماز کی صحت کا خیال رکھے کہ کیسے کس ارکان کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے الفاظ کو ہمیں ادا کرنا ہے. جب اس کے مکمل صحت کی ادائیگی کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ ثواب ملے گا. اور رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں آ رہا ہے تو اس میں کاروبار کو تھوڑا کم کرے، اپنے آپ کو آرام دے تاکہ آپ کی جو فرض نماز ہے وقت پر صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. اور زکوٰۃ فطرہ دینا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی کسی انسان کو روزہ افطار کرا دے حلال کے پیسوں سے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب دے گا اتنا روزہ افطار کرانے والے کو ثواب کیا جائے.
अड़ोस पड़ोस में देखे कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसके घरों में पैसों की ज़रूरत हो, तो ज़कात फितरा ज़रूरी नहीं है कि आखिरी अशरे में निकाले, पहले निकाले और निकालने के बाद उन गरीबों के दरवाजे पर पहुंचे, चुपके से दे दे और ये बतलाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये ज़कात का पैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके दिल को लगे रहे ये ज़कात का पैसा दे रहे हैं। आपने नियत कर ली ज़कात की, आपकी अदा हो गई, उनको चुपके से जा करके पकड़ा दे। उनके महीने रमज़ान के अगर खुशहाल गुजरेंगे, सोचिए रब आपसे कितना खुश होगा। तो जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है वो कोशिश करें पहले निकाले, और अड़ोस पड़ोस में जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके यहाँ जा करके चुपके से दे दे, ताकि उनके रोज़े आसानी से गुजर जाए। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा कलिमात हसनात पे अमल की तौफीक अता फरमाए।